السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. ایک اور تازہ ترین جی آئی ٹی کی رپورٹ کھرا سچ کی ٹیم کو موصول ہو چکی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی میں جاری مختلف واقعات کے ضمن میں جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان میں سے ایک فریش جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ کھرا سچ کی ٹیم کو مل چکی ہے. میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا اور آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے حیرانی ہے وزیر داخلہ کے بیان کے اوپر, اور کل رؤف کلاسرا صاحب نے بھی اس کا اپنے پروگرام میں ایک ذکر کیا تھا کہ ایک نیو یارک ٹائمز میں ایک کالم چھپنے پہ تو انہوں نے یہاں پہ ہزاروں افراد کے خلاف ایکشن کر لیا. 10 مہینے سے وہ قانون کی گرفت میں ہے اور ان کے خلاف ابھی تک الزامات ثابت نہیں ہو سکے, لیکن ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹ اور بول ٹی وی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, لیکن ایم کیو ایم کے اوپر اور ایم کیو ایم کے مختلف رہنماؤں کے اوپر, بالخصوص ایم کیو ایم کے قائد کے اوپر الطاف حسین کے اوپر اتنے زیادہ شواہد آ چکے ہیں کہ جن کے اوپر آنکھیں بند کرنا اب ممکن نہیں رہا. اندھے کو بھی پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ایکشن نہیں ہو رہا. سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ پنپ رہی ہے یہاں پہ. جون 2015 میں بی بی سی کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ انڈیا ایم کیو ایم کو فنڈنگ کر رہا ہے, اور یہ بھی کہ انڈیا ایم کیو ایم کے سینکڑوں کارکنان کو گزشتہ 10 سالوں سے ٹریننگ دے رہا ہے, اور 2005 اور 6 کے درمیان ایم کیو ایم کے کارکنان انڈیا جاتے رہے. برطانوی پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد الطاف حسین انڈیا گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پھر انڈیا سے تعلقات اور ایم کیو ایم کے کارکنان کا انڈیا میں جا کر نہ صرف قیام بلکہ پاکستان کو فوحش غلطی قرار دیا, اور ایم کیو ایم کے کارکنان کو انڈیا میں واپس لانے کی درخواست بھی کر ڈالی. اور ایم کیو ایم کے خود اپنے گرفتار ہونے والے کارکنان نے اب بہت دفعہ اس کا انکشاف کر لیا, چاہے سولت مرزا ہو, چاہے اجمل پہاڑی ہو, چاہے کوئی اور ہو, کہ وہ کس طرح سے انڈیا گئے اور انڈین جاسوس ایجنسی را ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ سے انہوں نے تربیت حاصل کی اور کس کس نے ان کی مدد کی. اور میرے پاس آج موجود ہیں ایم کیو ایم کے کافی ورکرز کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس. اور گرفتار ہونے والے ایم کیو ایم کے کارکنان نے انکشاف کیا کہ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ذوالفقار حیدر اور ندیم نصرت جو ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر ہیں, انہوں نے کس طرح سے لندن سے کراچی میں دہشت گرد کارروائیوں کی کارروائی کی. یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے, لیکن ندیم نصرت کے اوپر یا اور دیگر ساتھیوں کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. اور چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس میں فرمایا تھا کہ جناب محض پریس کانفرنس کی بنیاد پہ یہ نہیں کیا جا سکتا. اگر پریس کانفرنس کی بنیاد پہ ان لوگوں کی کہنے کے باوجود نہیں کیا جا سکتا جو 20 سال اس آرگنائزیشن ساتھ منسلک رہے, تو پھر واشنگٹن پوسٹ یا نیو یارک ٹائمز میں ایک فرضی کالم چھپنے سے جو حقائق سے دور تھا, ایگزیکٹ اور بول کے خلاف کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن چودھری نثار صاحب آپ کو ریفریش کروانے کے لیے, کیونکہ آپ انتہائی یعنی اچھے وزیروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور میں نہیں بلکہ بہت لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, بی بی سی کی ایک رپورٹ کے چند اقتباسات آپ کو دکھاتا ہوں, شاید آپ کو ڈیکلن والش کی سٹوری سے زیادہ بہتر لگے. Watch this. Hello, the BBC has learned that senior officials of one of Pakistan's biggest political parties, the MQM, told UK authorities in formal recorded interviews that the party was receiving funding from the Indian government. The MQM has long been a dominant force in the politics of Pakistan's largest city, Karachi, but as Owen Bennett-Jones reports, pressure on the party is mounting. MQM party loyalists demonstrating their support for their leader Altaf Hussain on the streets of Karachi. But the leader of this political party lives in London. Altaf Hussain has been in the UK in self-imposed exile for over 20 years. He's now a British citizen. He says his party is secular, middle class, and opposes religious extremism. And it does have a substantial electoral base in Pakistan. It's got 24 members in the parliament. But some say there's another side to the party that's now being investigated in both Pakistan and the UK. The BBC has learned from an authoritative Pakistani source that senior members of the MQM have told the British authorities in formal recorded interviews that the party was receiving funding from the Indian government. And to many Pakistanis, the idea that a major political party in Pakistan could be funded by India is deeply shocking. It's not just funding,
A senior Karachi police officer recently said 2 arrested MQM militants confessed to being trained in India. Both of these men have visited India many times, and during these visits, they received training from RAW, the Secret Service of the Indian Army. Pakistani officials have told the BBC there are camps in India in which over the last decade, hundreds of MQM activists have been trained in explosives, weapons and sabotage. When the BBC put those claims of funding and training of the MQM to the Indian government, it said the charges were completely baseless. The MQM said it was making no comment. Altaf Hussain still brings out the party faithful for his telephone addresses from London. But the MQM is facing a pincer movement from the governments in London and Islamabad. In March this year, the MQM's Karachi party headquarters were raided. Altaf Hussain said the police smuggled in these weapons and then pretended to find them. Back in the UK, police investigations began after senior MQM official Imran Farouk was stabbed to death near his home in North London in 2010. The murder case led to a money laundering investigation when police found £500,000 cash in MQM properties. Altaf Hussain and some other MQM officials have been arrested in relation to that case. Both London and Islamabad are cooperating with each other in the money laundering and murder cases, piling pressure on the MQM. And Pakistan is now granting the UK access to a suspect in the murder case. We have now been informed that either at the end of this week or at the beginning of next week, a team of Metropolitan Police will be coming here to interrogate that person. The inquiries here in London have been slow, and that's partly because there is so much at stake. The decisions being taken here are being very closely watched in Islamabad, in Delhi and in Karachi too. Owen Bennett-Jones, BBC News. हमारे पास फ्रेश GIT रिपोर्ट जो आई है मैं आपको बताऊं MQM अल्ताफ के मुल्जिम फैसल जावेद अराई और फैसल मामा डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को रेंजर्स ने कत्ल, टारगेट किलिंग और भत्ता वसूली के इल्जामात में गिरफ्तार किया था। सिंध होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया 312015 डेटेड 2/11/2015 और SOL/1 एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी और इस इन्वेस्टिगेशन का सेशन 22/12/2015 22/12/2015 सब जेल मेथरम हॉस्टल आराम बाग के अंदर शुरू हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन में GIT के मेंबर्स CID सिंध, IB कराची, सिंध ISI स्पेशल ब्रांच सिंध MI और पाकिस्तान रेंजर्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। यानी इसमें मुख्तलिफ एजेंसीज थी शामिल और एक नहीं थी। और मैं GIT की चंद बुनियादी जो उसके अंदर इंकशाफात है वो आपको पढ़ के बताता हूँ। GIT का अक्स आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। काजी सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं। काजी साहब, GIT की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुल्जिम फैसल जावेद उर्फ मामा फैसल ने मुख्तलिफ यूनिट से ताल्लुक रखने वाले टारगेट किलर्स के नाम बताए। बयान के मुताबिक यूनिट नंबर 28 के टारगेट किलर्स अख्तर कुरैशी, फराज कुरैशी, दानिश लारा, दानिश मंसूरी उर्फ छोटा अली चिंगारी, अमीन उर्फ नादारी। यूनिट नंबर 34 के टारगेट किलर्स खावर, शहजाद, शाहिद उर्फ पापा, मंजूर उर्फ मंजू, जुनैद, कामरान उर्फ कामी। और यूनिट नंबर 20 के टारगेट किलर्स नुमान राजौर, मुबीन, करीम अकरा, महमूद, इमरान प्याला, फरहान शेख और सुहेल खिलजी थे। यूनिट नंबर 21 के टारगेट किलर्स शहजाद कादरी, सरफराज जाफर, शकील उर्फ शक्कू, आरिफ उर्फ नाना, रिजवान बागी, अजीम खान उर्फ अजीम। GIT अब मैं चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पे हम दिखाएं। बयान के मुताबिक ये टारगेट किलर्स लोगों को सुन्नी तहरीक, लियारी गैंग और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक रखने की शक की बुनियाद पर अगवा करते थे और माची मियानी मार्केट, खारादर में गोश्त मार्केट, राजकोट अस्पताल वाली गली, मैंगो गोदाम, रनछोड़ लाइन, सेक्टर ऑफिस, बलोच पार्क और दीगर सुनसान जगहों पे मौजूद टॉर्चर सेलों में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते
और कत्ल कर कर लाशें बोरियों में डालकर कहीं फेंक देते थे। JIT में जो मुलजिम ने इतराफ किया उसमें उसके बयान के मुताबिक 2009 में 90 अजीजाबाद में एक मीटिंग हुई जिसमें KTC IC हम्माद सिद्दीकी, KTC मेंबर फारूक सलीम, रंचोड़ लाइन सेक्टर इंचार्ज रिजवान अराइन, सेक्टर इंचार्ज ब्रिंस रोड शकील चौधरी मौजूद थे। इस मीटिंग में बम धमाके का मकाम लाइट हाउस में तय किया गया और 90 में मीटिंग के बाद सेक्टर इंचार्ज रिजवान अराइन ने सेक्टर ऑफिस में मीटिंग बुलाई जिसमें खुद मुलजिम फैसल जावेद और फैसल मामा के अलावा आमिर सरफटा, मुबशिर नकवी, अरशद कॉटन और सेक्टर मेंबर परवेज इकबा मौजूद थे। और रिजवान अराइन ने मीटिंग में मौजूद लोगों को बताया कि बम लाइट हाउस रंचोड़ लाइन सेक्टर पर नस्ब किया जाएगा। 90 मीटिंग होने वाली मीटिंग में सेक्टर इंचार्ज को हुक्म दिया कि रंचोड़ लाइन साबिक कमेटी मेंबर हबीब लंगड़ा लाइट हाउस में फैसबील कैंप मौजूद रहेगा, जबकि सेक्टर इंचार्ज शकील चौधरी और दीगर कारकुनान और सेक्टर मेंबर अली नकवी बोल्टन मार्केट में पोजीशन संभालेंगे। फिर इसमें बम के मवाद का बंदोबस्त, बम की तनसीब, धमाके के बाद की कार्रवाई, हथियारों की खरीदारी के मसलन KTC के मेंबर सिकंदर ने किस किस से हथियार खरीदे, अदायगी किस तरह से की, ये हथियार पानी के टैंकर में लाए गए और मलिक फैसल बिल्डिंग में रखे गए, ये सारी हफ्तेवार भत्ता वसूलियां, मोहब्बत सिंध रैली पर फायरिंग, UBRL और आवान बमों की खरीदारी, MQM अल्ताफ के यूनिट टीम्स के किलर्स की निशानदेही। काजी सईद साहब, इतना सब कुछ होने के बावजूद और JIT रिपोर्ट्स होने के बावजूद, JIT का मतलब कि तमाम एजेंसियां तो इसमें आ गई, फिर अभी तक इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अमल दरामद तो कभी भी नहीं हो रहा और आप देख रहे हैं कि एक अरसे से जब भी हम ये इल्जामात देखते हैं तो बहुत खाक मीडिया में उड़ाई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो आज आप कह रहे हैं अच्छी बात है, चलें इस हवाले से इसे पॉजिटिव समझ लें कि आज मैं और आप खुल के एक बड़े चैनल पे मीडिया पे ये बात तो कर पा रहे हैं, वरना अगर ये इन कराची से आने वाले लोगों को जिनको हम मिलते रहे या कराची में आम एक आदमी, उनके लिए ये इतनी शायद नई बात ना हो जितनी कराची से बाहर रहने वाले जो लोग हैं और जो एक बार हार्ड डिफेंड किया जाता था। मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, कल डॉक्टर सगीर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने एक जगह कही कि हुजूर मामला ये है कि पहले तो इल्जामात आते थे बाहर से और आप कहते थे जी जुल्म हो गया हमारे ऊपर, अब इल्जामात अंदर से आ रहे हैं और अगर इल्जामात अंदर से आ रहे हैं और लगाने वाले वो लोग हैं जो बड़े क्लोज अंदर के थे, चाहे वो कमाल साहब हों, चाहे वो सगीर साहब हों, चाहे अनीस कायम खानी साहब हों, और सीना गजट जिस तरह चल रहा है, कुछ बड़े नाम और भी शायद आने वाले दिनों में सामने आएंगे। तो सवाल ये है, क्या हमारे पसंद के जालिम और पसंद के मजलूम है? क्या यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है? अगर ये हो रहा था और जो हो रहा था, हजूर किसको नहीं पता नहीं हो रहा था, आपको पता था हो रहा है, मुझे किसी JIT से पहले हमारे इल्म में था कि ये हो रहा है। तो एक तो बात ये कि थोड़ी सी बाहर के इलाके के लोगों को इल्म होगा कि सियासत के नाम पर क्या मुसल्लत था कराची के लोगों पे और क्या बिपता थी उन पर, और अगर अब इसका कोई नतीजा निकल आए जो अभी हम एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। मुशर्रफ साहब जनाब, एक और JIT आपको दिखाता पहले की है, और जब वो आई थी तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार तुम प्लीज जरा केयरफुल रहा करो और ये जरा अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इतना खुलकर ना बात किया करो। एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ, वो गिरफ्तार हुआ, इसी तरह 4 एजेंसीज ने उसकी यानी इन्वेस्टिगेशन की और इंटेरोगेशन की, और उस बाद सिंध हाई कोर्ट में ये JIT ऑफिशियली सबमिट की गई और उसमें उसने 7 जून 2013 को MQM के मेंबर डॉक्टर खालिद अजीज, यानी कोड नेम उनका मौलाना अजीम, कनाडा के रहायशी, ने इसको फोन किया जो उसने बताया और इन लोगों को या पार्टियों पर काम करे, कहा कि जो मौजूदा पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ हैं, और कहा कि अगर हम ये अब नहीं कर सकते तो फिर ये कभी भी नहीं कर सकते और जितना जल्दी मुमकिन हो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। और मुलजिम ने इतराफ किया कि डॉक्टर खालिद अजीज, जिनका कोड नेम मौलाना अजीम है, उसने उनको लिस्ट दी लोगों की जो हिट लिस्ट थी और कहा कि जल्द अज जल्द वो इनके मुतालिक उससे स्काइप पे बात करेगा, बताएगा कि किसके मारने पे कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा। मुलजिम ने ये हिट लिस्ट जाकिर हुसैन और आगा हसन, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे डिस्कस की गई। नंबर 1 ऑन दैट हिट लिस्ट इज एंकर ऑफ खरा सच मुबशिर लुकमान। इसमें 2 मीडिया वालों के नाम थे, एक मुबशिर लुकमान और एक शाजिब खानजादा, और बाकी जो मेंबर्स हैं जिनको मारना था वो अपनी ही पार्टी के हैं। मजे की बात है कि वो अपनी पार्टी के हैं। ये पर्सन्स ऑन हिट लिस्ट, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने मौजूद है।
آپ تبصرہ کر لیں کہ یار گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ ہے آپ کی پرسنز آن ہٹ لسٹ میں بہت سے لوگوں کے نام ہیں، جن میں جو ظاہر ہے 2 نام تو آپ ہیں اور یہ پہلے دونوں ہیں، پہلے ٹاپ پہ وہی ہیں. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے یہ کوئی نئی بات بھی تو نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو وہ نیوز کے جو صحافی تھے، کیا بھلا سا نام تھا بیچارے، ولی بابر، ان کا کیا بنا؟ اچھا، ولی بابر کے جو مبینہ گواہ تھے ان کا کیا بنا؟ اچھا، اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ جو ولی بابر کا قصور یہی تھا نا کہ دلیر آدمی تھا، آنسٹ آدمی تھا اور وہ کھڑا رہا اور بیچارہ تب تک جب تک وہ ان دی لائن آف ڈیوٹی مارا نہ گیا. اور پھر اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ جو پولیس والے تھے، آپ کو پتہ ہے پولیس والوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو ایک ایکشن میں شامل رہے، وہ کہاں گئے؟ مگر سوال ہمارا تو سرکار سے ایک ہے، اور وہ یہ کہ حضور یہ آپ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹیز ہیں، تو اب ہمیں بتایا جائے کہ کیا صرف سزا و جزا اس ملک کے غریب آدمی کے لیے رہ گئی ہے؟ کیا جو ہے وہ ان کو کوئی ہاتھ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ تو یہ سوالیہ نشان ہے. اور ابھی تو میرے خیال میں یوں لگتا ہے کہ ایک سیاست کا بھی اس میں عنصر شامل ہے مبشر صاحب، اس طرح کہ اب ایم کیو ایم میں میرے خیال میں ایک جسے کہتے ہیں نا چینج آف گارڈز بھی ہونے کا ہمیں اشارہ مل رہا ہے. مگر اگر یہ کراچی کے شہریوں کے لیے بہتر ہو جائے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کراچی سے جو مجھے بزنس مین ملا وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی، مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہنے لگے جناب ایک ہدایت نامہ آ جاتا ہے کہ جی 10 بندے ہمارے بھی رکھنے ہیں آپ نے، تو ہم کہتے ہیں جناب 10 بندے آج سے رکھ لیے، نہ لایا کریں، یہ اپنی تنخواہ لے جایا کریں. یہ ساری باتیں جب ہم سنتے ہیں بیٹھ کے اور پھر ہم بیان نہیں کر سکتے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خیر وہ اب تو وقت نہیں رہا کہ جب کیبلز بند ہو جاتی تھی، یا ابھی بھی آئی ڈونٹ نو. آپ کی سوچ ہے. اور کیبل اگر ابھی نہیں بند ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گی، اس بریک کے دوران ہو سکتی ہے، کیونکہ میں دکھانے لگا ہوں الطاف حسین کی ذاتی پراپرٹیز اور کچھ اکاؤنٹس کی تفصیلات جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ دیکھی ہوں. الطاف حسین کے نام پہ پراپرٹیز، جو ان کا کلیم ہے کہ میرے نام پہ اگر کوئی چیز ہو مجھے دکھا دو تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو الطاف حسین، آج آپ کی سیاست چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. میرا آپ کو چیلنج ہے ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. الطاف حسین صاحب، آپ نے کئی دفعہ نعرہ مارا ہے، میں الطاف حسین ایم کیو ایم کے قائد سے بات کر رہا ہوں، آپ نے کئی دفعہ نعرہ مارا ہے کہ میری نام کی کوئی بھی پراپرٹی کہیں پہ دکھا دو. میرے پاس کئی ہیں، آپ کو ایک پراپرٹی اور کچھ اکاؤنٹس آپ کے دکھا دیتا ہوں، بینک اکاؤنٹس، اور یہ اس کی تفصیلات کمپنیز ہاؤس سے لی میں نے یو کے سے. اگر یہ بھی غلط ہے اور آپ کے خلاف کوئی سازش ہے تو پلیز یہ بتا دیں اور یہ سائن کر کے دے دیجیے گا ایفیڈیوٹ پہ کہ یہ پراپرٹی آپ کو نہیں چاہیے، اور جس کے پاس وہ کاغذ ہو وہ اس کے نام ہو جائے، میں آپ سے وہ کاغذ وصول کرنے آ جاؤں گا جہاں پہ بھی آپ کہیں گے. کمپنیز ہاؤس کے مطابق یورو پراپرٹی ڈیولپمنٹس لمیٹڈ یہ کمپنی ہے، اور اس کا جو نمبر ہے 05828456، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، اب مجھے نہیں پتا آپ اتنی سال کے ہیں چھٹیاں ملا کے کہ شاید اتنے کی ہوں گے. میرے پاس پوری آپ کی جو رجسٹرڈ آفس ہے وہ ایجویر روڈ کے اوپر، یعنی اس کی ڈیٹیلز ہیں. جو اس میں آپ کے اکاؤنٹس ہیں میں وہ آپ کی سکرین پہ دکھا دیتا ہوں، جس میں ٹرانزیکشنز ہوئیں، جس میں آپ کے بہاف پہ کبھی طارق میر صاحب ٹرانزیکشن کرتے رہے ایم کیو ایم کے، کبھی اور لوگ کرتے رہے. لسٹ آف ڈائریکٹرز ہے جن کو ایک دن کے نوٹس پہ اپوائنٹ کیا جاتا تھا اور ایک ہی دن کے اندر ان سے ریزگنیشن بھی لے لیا جاتا تھا. آپ کے یعنی ایک وقت میں 1,16,784 پاؤنڈ ایک وقت میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے جو آپ کا اپنا نام ڈائریکٹرز کے اندر موجود ہے. محمد انور جن کے اوپر بڑے الزامات ہیں اور کاری الزامات ہیں، ان کے نام ڈائریکٹر کے طور پہ موجود ہیں یہاں پہ. اور اس کے بعد محمد عادل صدیقی، ان کے نام اس میں موجود ہیں اور ان کی تفصیلات ہیں. پھر اب میرے پاس بیلنس شیٹ ہے جس میں آپ کے فکسڈ ایسیٹس، کرنٹ ایسیٹس، کریڈیٹرز، نیٹ کرنٹ ایسیٹس، ٹوٹل ایسیٹس، ٹوٹل فنڈز، ان سب کی تفصیلات ہیں. یہ بھی میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں. اب تو سیاست چھوڑ دیں، کچھ تو لحاظ کریں اس ملک کے اوپر. اور پریویس ڈائریکٹرز اور سیکریٹریز کے نام وہ بھی آپ کی سکرین پہ میں دکھا دیتا ہوں. دکھائیں جی الطاف حسین صاحب کو، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. اور جناب یہ ساری تفصیل آ گئی. اب کیا کہیں گے، کون سا کام کرتے تھے، کون سی نوکری کرتے تھے الطاف حسین؟
वाटर बोर्ड में थे, क्या थे? लेकिन एक मुझे हैरत जरूर होती है कि इन पे जिस तरह से केस चल रहा है एक अरसे से, और मुझे ना बड़ा शेडी सा लगता है इस वक्त जो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट भी है, उनका रोल भी इसमें, कि एक अरसे से मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, लटकाए जा रहे हैं, और अब ये चीजें और आप सामने लेके आए। मगर अभी शायद एक बात आप हमें और बता सकें कि ये अमाउंट कोई 1 लाख पाउंड आपने बताया है। नहीं, वो तो एक वक्त में ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत बात निकाल देते हैं फौरन, आती है और फिर उससे निकल जाती है। तभी तो 4-4 लाख पाउंड जुराबों में से निकले हैं फ्लैट में जब छापे पड़े हैं तो। हाँ, ये तो फिर ये सिलसिला, ये मतलब यू हैव टू, मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूँ कि अगर ये सब कुछ चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था, तो एक बात तो तय है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ये जो उनकी ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये भी बड़ा शेडी सा मुझे लगता है। ये हो सकता है भाईजान वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, आपके मुल्क के लिए नहीं काम कर रहे। नहीं ठीक है, लेकिन हमें है ना कि बड़ा रूल ऑफ लॉ है, वहां पे आप कोई कानून नहीं तोड़ सकते, आप ये नहीं कर सकते। एक बड़ी कहानी बिकती है यहाँ पे जो प्रो वेस्टर्न लिबरल, नॉट अनलेस आप उनके स्टेट इंटरेस्ट को प्रमोट हाँ, कर रहे मतलब हैं। अगर आप याद करें, मैं यहाँ आपको पिनोशे की मिसाल दे देता हूँ, जनरल पिनोशे की मिसाल देता हूँ। अनटचेबल आखिरी वक्त तक बहुत बड़े जराइम थे उसके चिली में, डिक्टेटर था बड़ा मशहूर, आपको याद। तो ये एक तो उनका भी इसमें हमें सिलसिला नजर आता है। मगर एक बात तो ये है ना, इसकी बात करिए तो हमें मेरे ख्याल में बरतानिया जाने की जरूरत नहीं है कि कराची में जिस अंदाज से 80s से लेके अब तक सियासत हो रही है, वो तो आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिलसिला चलता रहा। जी अल्ताफ, आपकी सियासत छोड़ दें प्लीज। आपने जो कहा था कि अगर कोई दिखा दे कहीं तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा, तो आपकी दस्तबरदारी का वक्त आ गया है। एक खत जो आपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर को लिखा, मैं आपको जरा वो खत पढ़ के सुना दूं और आपको दिखा दूं आपकी स्क्रीन पे। और फिर कल रात को जब आप मुत्तहिदा के लोगों को 90 तलब करेंगे सुबह को 3:30 बजे करीब और 11:30-12 बजे तक, जब तक आप सो नहीं जाएंगे या सो के उठ नहीं जाएंगे, तब तक वो बेचारे वहीं पे फोन के इंतजार में रहेंगे। उनको आप बताइएगा, उनके आगे गिड़गिड़ाइएगा। 23 सितंबर को आपने ये खत लिखा और आपने लिखा, ऑनरेबल टोनी ब्लेयर, मेंबर पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर of United Kingdom, 10 Downing Street, London, W1. Dear Prime Minister, Muttahida Qawmi Movement categorically stands against all sorts of terrorism, religious fanaticism and violence and favors genuine democracy. We can provide the following. Many demonstrations in Karachi, ab aapko pata chala? Many demonstrations in Karachi in favor of the international community and provide unlimited resources of human and throughout the towns and villages in province Sindh and the province of Punjab to some extent, to monitor the activities of fundamentalists and also to monitor the activities of madrasas, to ensure select groups to penetrate Afghanistan in the form of aid workers, so as to enhance the Western agencies' intelligence information capabilities. ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहतरम अल्ताफ हुसैन ने लिखा। In return for this assistance, we would seek assurances to achieve the following minimum objectives, which would be held essential for ourselves and for the good of Pakistan as a whole. Our objectives are as follows: equitable participation in the governance of Sindh, of the province of Sindh and the Federation as partners genuinely. तभी बार बार मुत्तहिदा जाती थी और फिर उसको वापस बुला लिया जाता था, फिर जाती थी कलाबाजी का के, जो मुस्तफा कमाल ने भी एक बात की। Equitable participation in all spheres of life, including education, employment, army and administration. That we would need local policing consisting of Muhajirs and Sindhis. That full autonomy be granted to the province with federation keeping only 3 subjects: defense, foreign affairs and currency control, and these sectors equal representation from provinces to be guaranteed. तभी 18वीं तरमीम भी आई, इतनी वाइड मेजॉरिटी के साथ पास हुई, क्योंकि आपके आका जो थे उन्होंने आपके ऊपर टेंटवे दबाए आपके। ISI, Inter Services Intelligence Agency, the secret agency, must be disbanded. Otherwise, the ISI will continue to produce many Osama bin Ladens and Talibans in future. मेरा मतलब है कि आपका आइन जो है बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि ऑनरेबल जुडिशरी एंड आर्म फोर्सेस के बारे में अगर आप कुछ कहते हैं कहीं पे, तो वो म्यूटनी के जुमरे में आएगा, क्योंकि आपने बहरहाल वो गलत किया, उसकी आपको इजाजत नहीं। और ये खत एक गैर मुल्की वजीर आजम को लिखा गया और उसको कहा गया, उससे मुतालबा किया गया कि हम तुम्हारे लिए हजूम इकट्ठे करेंगे, हम तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम तुम्हारे लिए एड वर्कर्स के भेस में खुफिया एजेंट्स जो हैं उनको अफगानिस्तान के अंदर दाखिल करेंगे, डिस्ट्रप्शंस करेंगे वहां पे,
बदले में तुम आईएसआई को उड़ा दो, उसको तोड़ दो, उसको डिसबैंड कर दो। एक बड़ी मजे की बात की थी। बात ये कि मैं एक दफा एजेंसियों की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि हर एजेंसी का एक पैराडाइम होता है, एक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है जिसके मुताबिक वो चलते हैं। CIA है, खाद है, मुसाद है, ISI है, और हमारी रिजर्वेशन भी होती हैं इनके हवाले से। ISI की जो रोल रहा है उस पर हमारी पॉलिटिकल एनालिस्ट की रिजर्वेशन भी रही हैं। लेकिन मामला ये है कि हम जब दूसरी एजेंसियों से हाथ मिला लेते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि हुजूर अगर तो ISI को तो बाद में बात करते हैं, खाद, मुसाद और CIA से अगर आप कोई फलाह का काम शुरू करवा दें तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे ISI से कि जी आप यहाँ शजरकारी की मुहिम शुरू कर दें। हर एजेंसी अपना एक सिक्योरिटी अब ये कितनी इत्तेफाक की बात है कि अगर तो MKM रॉ की एजेंट है, जैसे कि BBC ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये BBC ने कहा है, तो फिर ये पाकिस्तानियों आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि रॉ के एजेंट जो हैं वो आपकी अब सफाई और गलियों की सफाई की मुहिम आज से वो शुरू कर रहे हैं। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मैं बात मुबश्शिर साहब आपसे जरूर करना चाहता हूँ। बात यह है, और वो एक साफी के तौर पे हमें करनी भी चाहिए। अगर ये लोग आए हैं, तमाम लोग, चले हम मान लेते हैं ऑन द फेस ऑफ इट जो भी मुस्तफा कमाल कह रहे हैं, जब तक ये जिस क्राइम की एंटरप्राइज का इन्होंने पॉइंट आउट किया और अंदर से आके किया, जब तक ये डिसमेंटल नहीं होती, हमारा मफाद किसमें है कि कराची के अवाम सुख का सांस लें, कराची के लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके घर चिट न जाए। और ये जिस तरह आपने नाम लिया आमर लंगड़ा और न जाने क्या क्या कि जिनके जिम्मे थी टारगेट किलिंग, जब तक ये डिसमेंटल नहीं होता तब तक हमें शकूक व शुबहात ही रहेंगे कि ये क्या कोई नई दुनिया बन रही है। आपको अब मैं क्या दिखाऊं, आपको अजमल पहाड़ी का आपने नाम सुना? हाँ जी, कई दफा अजमल पहाड़ी का आपको पता है कि उसने 1986 में MKM ज्वाइन की थी, और बस सेक्टर इंचार्ज भी रहा काफी। अब मैं अजमल पहाड़ी एक आपको यानी कन्फेशन जो है वो सुना देता हूँ, वीडियो कन्फेशन आपको उसको सुना देता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ और के भी आपको सुना देता हूँ। अच्छा, मुझे आप बताइए कि ये वो लोग हैं जो उनके पेरोल पे रहे, जो उनके यानी रजिस्टर्स पे नाम है, वो लोग हैं जो पकड़े गए, वो लोग हैं जिन्होंने बताया कौन सी वारदात किस तरह की, और मुझे और आपको शक हो, चौधरी निसार को शक हो, एग्जैक्ट और बोल वाला इनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, दूसरे वाला इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि अजमल पहाड़ी और दीगर। वॉच दिस। कहने से मैं सिंगापुर गया था। अच्छा, वहाँ क्या किया आपने? सिंगापुर गया, सिंगापुर में जो है जिशान और मैं थे। वहाँ पर जो है नबी नुसरत ने कोई बंदा भेजा था, जमील और जिम्मी। अच्छा, उन्होंने जो है पासपोर्ट लेके गए थे हमारा, उन्होंने वीजे और टिकट जो है वो बनवाए, और वहाँ से जो है हमारे को इंडिया के लिए जो है फ्लाइट करवाई थी। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में फिर सनी लड़का था एक, उसने रिसीव किया, फिर जो है हमारे को एक फ्लाइट में ले गया दिल्ली में, वहाँ रखा था। तकरीबन 15 दिन हम रहे होंगे उधर। फिर जो है वहाँ से हमारे को तकरीबन 4-5 घंटे की फासले पे था, बस के जरिए ले गए थे, तो जंगल था दिल्ली से दूर 4-5 घंटे। वहाँ पर जो है हमारे को ले गए, वहाँ कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ जो है हमारी जो है अपना ट्रेनिंग हुई थी ना, वेपन वगैरह की, और ये तो वहाँ पर 4 लड़के थे, और वेपन की थी क्लैशनकोफ, और ये पिस्टल, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, MP3, G3, MP5, G3, इस तरह के होते हैं। यूं ही वली खान बाबर की गाड़ी रात 9:40 पर डाखाने चुरंगी पहुंची तो फैसल मोटे ने जिशान और फहमिद को वली खान बाबर को टारगेट करने का हुक्म दिया, जिस पर जिशान ने वली खान बाबर की गाड़ी के करीब जाके 9mm से फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया। वली खान बाबर को कत्ल करने के बाद वहां से फैसल मोटा और दूसरे लड़के वापस बफर जोन KVR पहुंचे, और वहां पे मुझे उन्होंने रिपोर्ट दी कि वली खान बाबर को कत्ल कर दिया है, जिसमें मैंने मोहम्मद खालिद उर्फ आमिर को फोन करके साउथ अफ्रीका बताया कि पेमेंट क्लियर हो चुकी है। उसके बाद मैंने तमाम लड़कों को कहा अपने अपने ठिकाने पर चले जाओ और अपने मोबाइल और सिम बंद कर दो। जियो न्यूज के रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल के बाद गिरफ्तारी के डर से अपनी पूरी टीम के साथ फैसल मोटे के साथ 90 पे रिपोर्ट हो गया था। मेरा नाम नाजिम हुसैन है, मुझे रूप शादी कहते हैं। मेरे वालिद का नाम सैयद काजिम हुसैन जैदी है। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पाक कॉलोनी सेक्टर का सेक्टर मेंबर हूँ। 14 नवंबर 2012 को शाम तकरीबन 7:30
رات سے 7:45 بجے سیکٹر انچارج پاک کالونی دلاور خان نے ایک میٹنگ کال کی سیکٹر آفس کے اندر. اس میٹنگ میں راشد زکریا، وسیم کمانڈو، شامی اور میں خود اور منور شامل تھے. میٹنگ کے دوران دلاور خان نے بتایا کہ 6 محرم سے 10 محرم تک رضویہ سوسائٹی گلبہار، کراچی گروس والی گلی، بیٹری والی گلی اور کشمیری امام بارگاہ رضویہ سوسائٹی پر جو بھی جلوس وغیرہ نکلتے ہیں ان پر فائرنگ کرنی ہے اور گرنیڈ پھینکنے ہیں تاکہ کراچی میں آرگنائزیشن کے حوالے سے الطاف حسین کی بات سچ ثابت ہو جائے اور خوف و ہراس پیدا ہو اور اس کا الزام طالبان اور سپاہی صاحبوں پہ لگایا جا سکے. اس کے علاوہ دلاور خان نے بتایا تھا کہ وہ 5 یا 6 محرم کو بتائے گا کہ کس جلوس یا کس امام بارگاہ پہ حملہ کرنا ہے. اس نے بتایا تھا اس کارروائی کے لیے اپنے لڑکوں کو کالے کپڑے پہنا کے پہلے تشیح کے جلوس میں شامل کرنے ہیں، جبکہ اشد تقو گروپ کے ایرانی بلوچ ٹارگیٹ کلر باہر سے آ کر کشمیری امام بارگاہ رضویہ سوسائٹی اور علاقے کے دوسری جلوسوں پر فائرنگ اور گرنیڈ حملے کریں گے، جس کے رد عمل میں جلوس کے اندر اپنے لڑکے جوابی فائرنگ کریں گے اور ایرانی بلوچ ٹارگیٹ کلر کی مدد کریں گے. اس کارروائی کے لیے 2 ٹیمیں بنائی گئی ہیں. جی آپ دیکھ رہے تھے کافی لوگوں کی کنفیشنز ہم نے دکھائی. یہ ایک تو یہ بات ہے اور اس میں ہم دیکھتے بھی رہے ہیں سہولت مرزا اور دوسرے لوگوں کے بھی آتے رہے. اصل میں جو ایک سیمی کنفیشنل سٹیٹمنٹ مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈاکٹر صغیر صاحب کی آئی ہے، میں غور سے سن رہا تھا. ایک جگہ جہاں وہ جا کے آپ دیدہ ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح بچوں پہ، کڈز پہ، اور وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کیا، اور یہ صغیر صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں آپ سہولت مرزا کو بھی ڈینائی کر سکتے جو ہیلتھ منسٹر تھے، جو صغیر ہیلتھ منسٹر تھے، اور آپ تصویریں جانتے ہیں کہ کس طرح دیور آل ساری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک تعریف کا ایک پل باندھتی تھی مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں، اور وہ تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جب یہ لوگ when they come forward تو ہمیں پھر سننا پڑتا ہے. اس سے پہلے تو یہ نا کہ سہولت مرزا تھانے میں تھے جی، ان کو جناب انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کرا لی ہوگی. وہ جتنی بھی ملفوف زبان میں جو کنفیشنز انہوں نے کیے ہیں، اس کے بعد میرے خیال میں صورتحال کلیئر ہو جاتی ہے اور ریاست کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اور قاضی سعید صاحب میرے ساتھ ہی ہیں اور ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو پوچھیں گے اور چودھری نثار صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ وہ کب را کے ایجنٹس اور پاکستان دشمن لوگ جو جمہوریت کی آڑ میں ہمارے درمیان میں موجود ہیں ان کے اوپر ایکشن لیں گے. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور قاضی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کے پاس آؤں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے مختلف سیاسی رہنماؤں نے ایم کیو ایم کے بارے میں مختلف اوقات پہ کیا کہا، جس میں سب سے پہلے آپ کو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد نواز شریف کا بیان دکھاؤں گا اور پھر آپ لوگ فیصلہ کریں کہ جمہوریت طاقتور ہے کہ کرمنل مافیا. واچ دس. ایم کیو ایم کو کلیئر کرانا چاہیے پہلے اپنے آپ کو، اور پاکستان کے عوام میں یہ بھی ثابت کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک اچھی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا وہ اپنے ملیٹنٹ ونگز کے ذریعے سے، عسکری بازو کے ذریعے سے وہ دہشت گردی میں ہی رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی، معاف کیجئے گا میں بات سچ کرتا ہوں، دہشت گردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایم کیو ایم نے سیاست میں قدم رکھا. اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشت گردی والی سیاست نہیں تھی. اور کراچی کا امن اس وقت خراب ہوا جب کراچی میں ایم کیو ایم کا وجود ہوا ہے. وہ پاکستان چاہتے ہیں یہ نہیں کہ چھوٹا چور جیل میں اور بڑا ڈاکو وزیر بن جائے اور گورنر بن جائے. کراچی میں گورنر کتنے 18 قتل کر کے بیٹھا ہوا ہے. بابر واری کو آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا ہوا آپ نے بابر واری کو. مجھے ٹی وی کے اوپر بلیک میل کرنے کی کوشش کی. میں بتا رہا تھا، میں نے کہا الطاف حسین کی، کہتا الطاف حسین کو عمران بھائی آپ کہاں اور الطاف حسین کہاں؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں تو آج تک کوئی قتل نہیں کیا، اس نے 234 قتل کیے ہوئے. صرف سندھ کا صوبہ ایسا ہے کہ جس میں پارٹی کارکن گورنر ہے، جس کے خلاف قتل کے مقدمات تھے، وہ فرار ہو کر لندن چلا گیا تھا، واپس بلا کر اس کو گورنر بنایا گیا ہے. یہ بالکل دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی ہے، ایم کیو ایم کی سطح پر فاشزم ہے، اور فی الحقیقت انہیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا، کوئی اختیار ہی ان کو نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ عوام کے اوپر حکمرانی کرے. 12 ربیع الاول کو نشتر پارک میں جو قتل عام ہوا تھا، کتنے کمیشن بنے ہیں اس کے؟ ہر کمیشن نے ایک ہی رپورٹ دی ہے کہ ایم کیو ایم ریسپانسبل ہے، رپورٹ ہی اس کی نہیں آتی. اسی 100 دفعہ زیادہ الطاف حسین بدماش ہے، کرمنل ہے، اس سے زیادہ جو ہے ماں کی گودے اجاڑی ہے.
جب گورنر کو گورنر بنایا گیا تھا اس وقت بھی وہ بھگوڑا تھا, وانٹڈ تھا, اس کو ادھر گورنر بنایا. فتح خوری, دہشت گردی, بری برداشتیں, یہ کس نے جنم دی ہیں, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ابھی بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹ ولی خان بابر کی نکالیں. اگر ایم کیو ایم کا نام نہ ہو تو جو میری سزا میرے لیے متعین کریں. I want to indicate that the primary concern I have and the primary concern of most Pakistanis living in Britain is this. Why is Altaf Hussain being allowed from a sofa in Edgware to conduct a terrorist campaign and a campaign of extortion of businesses and citizens in Sindh? And why was he given British citizenship? It is an extraordinary thing, Madam Deputy Speaker, in the middle of a so-called war on terror, that a bloody reign of terror in a major Pakistani city, and there are millions of Pakistanis who are citizens of our own country, a terrorist cell is operating from Edgware in the form of the MQM. Every day, Altaf Hussain, a British citizen, addresses his puppets in Karachi, giving them instructions on how they should govern, including how they should handle peaceful demonstrations. اور آپ ہیں کہ کمیشن کی رپورٹیں مانتے نہیں. چودھری صاحب, اب تو میاں نواز شریف صاحب کا بیان آپ کو میں نے سنا دیا, اب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جتنے دوست ہمارے اور ہمارے عظیم سیاستدان بول رہے تھے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جائنٹ کنفیشن تھا اس ملک کی سیاست کی بینکرپسی کا, کہ یہ عالم ہے آپ کا, یہ آپ سب کی رائے ہے کہ جو, اور میں فلی ایگری, نواز شریف صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو ایم کیو ایم کے جنم کی انہوں نے بات کی, جناب ضیاء الحق صاحب نے یہ بنائی تھی, اور بہت سی اور بھی چیزیں انہوں نے بنائی تھی جو ساری پارٹیاں آپس میں فرسٹ کزن ہیں اس وقت اور اس ملک میں موجود ہے ہر سطح پہ. تو اب یہ بیسیکلی کنفیشن میں نہیں کر رہا. کتنے بڑے آپ نے بڑے قداور لوگوں کے آپ نے کنفیشن, اور سب سے بڑے قداور شخصیت تو جناب پرائم منسٹر صاحب کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہے تو یہ ان کا سب سے پہلے فرض ہے, اور ہمارا حق ہے کہ یہاں آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. پرابلم ایک اور ہے قاضی صاحب کہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری جو ہے, پوری کی پوری ڈاکیومنٹری, اس کے اوپر نہ صرف متحدہ نے کوئی ان کے اوپر کیس کیا کہ جناب یہ غلط ہے, ڈیفیمیشن کا کیس وہاں انگلینڈ میں تو بڑا آسان ہے, بڑے آرام سے آپ جا کے کر سکتے ہیں. یعنی اگلے کے پاس شواہد ہیں آپ کے را کے ایجنٹ ہونے کے اور دہشت گرد ہونے کے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے, تبھی بی بی سی کو نہیں کیا. اور اس سے بڑھ کر کیا میں بتاؤں آپ کو, حضور انور, انڈیا کی حکومت نے نہیں سو کیا بی بی سی کو, وہ تو کر سکتی ہے نا. چلو اگر ایم کیو ایم غریب جماعت ہے تو حکومت ہندوستان تو نہیں غریب. نہیں, یہ جو جارج گیلوے نے ابھی بات کی ہے, یہ جارج گیلوے ٹھیک ہے ممبر پارلیمنٹ, ایک بڑے باعزت آدمی ہیں, بڑا نام ہے ان کا بعض حوالوں سے, تو ان کی ایجنسیز کو نہیں پتا تھا. دیکھیں نا, ان کی بھی چشم پوشی دیکھیں. بیسیکلی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ کراچی کو کنٹرول کرنا تھرو جو برطانیہ ہے, یہ پورا ایک گیم ہم نے جو دیکھی, اسی کے نتیجے میں سب کچھ ہوا ہے. اور یہ خیر, اسکاٹ لینڈ یارڈ کو تو میں نے خود بنفس نفیس, میں نے مبشر لقمان نے لنڈن میں جا کے ایویڈنس دی ہے کہ جناب یہ دھمکیوں کے, یہ قتل غارت کے, یہ مجھے اجازت دے دیں ایک فقرہ بولنے کی. بات یہ ہے حضور, بات یہ ہے کہ اب ہمارے لیے بھی ایک پہلے ایسٹ ہوتے ہیں جو, وہ پھر کچھ ہمارے لیے تو شاید وہ لائبلٹی بن گئے ہیں. ابھی وہ ایسٹ ہی ہیں. ابھی میرے لگتا ہے MI5 اور جو باقی ادارے ہیں وہ ایسٹ سے لائبلٹی نہیں بنے. تو یہاں یہ ہوتا, یہ سبق ہے ہمارے لیے پناہ. دیکھیے آج جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں, میں تھوڑا سا ایک فکر میں بات ختم کرتا ہوں کہ آپ جینوئن پولیٹیکل تحریکوں کو سکٹل کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے جو ارینجمنٹس کرتے ہیں وہ بھیانک جرم پر منتج ہوتے ہیں اور اس کا خمیازہ عوام بھگتتے ہیں. آپ کو یاد کتنی جی آئی ڈی ندیم عرف ندو جو 1997 میں لاہور کے اندر گرفتار ہوا تھا, اس کا یاد ہے آپ کو کیس؟ بے شمار. ندیم عرف ندو نے یہ بیان دیا کہ الطاف حسین نے براہ راست اس کو عظیم طارق کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. اب دیکھیں, یہ اور سہولت مرزا کے بیان دونوں جو ہے نا بڑے اہم ہیں, کیونکہ سہولت مرزا اور ندیم عرف ندو وہ ہیں جنہوں نے کسی یہ تھرڈ پرسن کے تھرو نہیں کہا کہ جی مجھے قاضی صاحب نے کہا, مجھے مبشر نے کہا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ کر دو. ان کا الطاف حسین نے مجھے کہا فلاں کو قتل کرنے کا, وہ سارا آپ کے پاس موجود ہے. میجسٹریٹ کے آگے, سب کے آگے اقبالی بیان ہے. اب مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا کسر رہ گئی ہے پیچھے؟ ایک تو اقبالی بیان ہو گیا نا, یہ ابھی جو آپ نے اتنے بڑے لیڈرز کے بیانات چلائے ہیں,
اب یہ کیا سیاست، یہ کیوں آج تک چشم پوشی ہوتی رہی؟ دیکھیں ان سے پہلے بھی تو وزیر داخلہ تھے، ان کو نہیں پتا ہوگا، اس سے پہلے ایک وزیر داخلہ اس نے یہ کہا ندیم عرف ندو نے کہ نہ صرف عظیم طارق بلکہ 208 قتل اس نے اعتراف کیے جو الطاف حسین کے کہنے پر اس نے کیے، اور انہوں نے جانے آپ کہاں ہیں، ہمیں we don't know about his whereabouts۔ اور یہ جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے؟ نہیں، جمہوریت کو تو یہ خود خطرہ ہے۔ دیکھیں جب آپ اس قسم کے نظم و نسق کی موجودگی میں آپ جمہوریت بھی کرتے رہے اور چشم پوشی بھی کرتے رہے تو آپ خود خطرہ ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ہماری پھر بینکرپسی رہی ہے بیسیکلی، تو آپ کو زیادہ پتہ ہے بھائی، ایجنسیاں آپ کے انڈر ہیں، آپ حکمران ہیں، ہم تو صاف ہی ادھر سے خبر اٹھائی ادھر سے اٹھائی، آپ سے بات سن لی، اخبار میں پڑھ لی، ٹھیک۔ آپ کو جب یہ پتہ تھا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو آپ کیا کرتے رہے؟ 3 بار آپ حکومتوں میں رہے ہیں اور آج پھر کسی وجہ سے آپ سامنے آ رہے ہیں تو چلیں اچھی بات ہے، اس کا دودھ اور پانی کا پانی کا۔ صحیح صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ چاہتے جاتے میں نے کرنی ہے چودھری نثار سے، آنریبل انٹیریئر منسٹر ہے ہمارے، اور چودھری نثار کی میں 2 وجوہات سے قدر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی باتوں کو لگی لپٹی نہیں رکھتے، وہ جو بات کرتے ہیں سامنے آ کے کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بڑا کوشش کی کہ ہم نکالیں کہ ان کے اوپر کوئی غبن کی، چوری کی یا کوئی 2 نمبری کی نکلے چیز، تو چودھری نثار کا دامن یعنی جہاں تک میں اس دور حکومت کی بات کر سکتا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی تفتیش نہیں کی، بالکل کلین ہے اور ان کے ہاتھ بھی صاف ہے۔ اب میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں چوئی صاحب کہ شاہد حیات جو آپ کی پاورز لے کے پاکستان میں ان کمپنیز کو بند کرواتا ہے اور ان لوگوں کو اندر کرتا ہے جو پاکستان کے اندر فورن ایکسچینج لاتے ہیں، ریونیو لاتے ہیں، اور ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہارے پہ کیسز نہیں بناؤں گا، ورنہ میں تمہارا عبرتناک حشر کر دوں گا، وہ شاہد حیات جو ہے وہ ابھی تک اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہے اور لوگوں کو وہاں پہ ڈراتا پھر رہا ہے۔ اور ایگزیکٹ آف بول کے ملازمین کا قصور یہ ہے کہ ڈیکلن وال جس کو خود منسٹری آف انٹیریئر نے پرسونا نان گراٹا کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ سٹوریاں دیتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستانی انٹرسٹ کے خلاف ہیں، اس کی سٹوری کے اوپر تو 9000 لوگوں کو بے گھر کر دیا، کتنوں کو درجنوں کو قید کر دیا، ان کے گھر والوں پہ، ان کی عورتوں پہ پرچے کٹ گئے، ان کا یعنی بے روزگار کر دیا، چولہے بند ہو گئے۔ لیکن ادھر ایم کیو ایم کے اوپر جتنی مرضی کنفیشنل سٹیٹمنٹس آ جائیں، ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ اس کے اوپر جی آئی ٹی نہیں بن سکتی یا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ سر، یہ سوچنا پڑے گا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس حکومت کی کارکردگی اور اس کی لیجٹمیسی پہ آ جائے گا اگر دہشت گردوں کو، جن کو تمام دنیا بشمول ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے دہشت گرد کا، اگر وہ کھلے عام دندناتے رہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔